السلام علیکم، میں ہوں دیبا مرزا۔ آج میں بات کر رہی ہوں جاپان روحوں کا ملک ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک تو جاپان آلریڈی اس بارے میں مشہور ہے کہ یہ روحوں کا ملک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو میرے ساتھ اگر کوئی ایک دو واقعات پیش آئے ہیں تو میں ان کو وہم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی، لیکن میں بات کر رہی ہوں اس وقت ان پاکستانیوں کی جو جاپان میں آئے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یا پھر انہوں نے مجھ سے جو کچھ شیئر کیا وہ میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان میں سے ایک تو اس طرح سے ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ میری چیزیں بہت غائب ہوتی ہیں یہاں پر، یوں سمجھنے کہ کہہ رہا تھا کہ بار بار چیزوں کا غائب ہونا، اور وہ بھی ایسی چیزیں جو میرے لیے اہم ہو، جیسے کہ کمپنی کس ٹائم گم ہوگی اور دوبارہ کبھی نہیں ملی۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ میرا ایک نیل کٹر تھا جو میں اسی سے ہمیشہ ناخن کاٹتا تھا اور میں نے وہ دبئی سے لیا تھا، تو وہ کہتا مجھے وہ بھی گم ہو گیا، مجھے ملا ہی نہیں۔ حالانکہ کہتا میں ایک آرگنائزڈ بندہ ہوں، میں نے کبھی اپنی چیزیں ادھر ادھر نہیں رکھی، میں جہاں رکھتا ہوں مجھے یاد رہتی ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے کافی چیزوں کے بارے میں مجھے بتایا تھا، میری چیزیں غائب ہوئی ہیں، دوبارہ نہیں ملی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ اس نے یہاں پر رینٹ پہ ایک پرانا گھر لیا تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں تھا، لیکن کہہ رہا تھا کہ ایک بڑھیا آئی میرے گھر میں، یعنی کہ چھوٹے قد کی جاپانی بڑھیا تھی، بوڑھی عورت۔ تو آ کے اس نے مجھ سے کہتا جاپنیز میں کچھ باتیں کی، تو مجھے کہتا جاپنیز نہیں آتی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بڑھیا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو میں نے اس سے بولا کہ پہلے میں نے کہتا انگلش میں بات کی، لیکن اس کو بھی نہیں آتی تھی، تو میں نے اس سے بات کی تو کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اور پھر وہ عورت واپس چلی گئی۔ تو کہتا پھر مجھے اچانک یاد ہے میں تو لوکل گیا ہوا تھا، تو یہ آ کیسے گئی؟ تو پھر کہتا میں نے جا کے دوبارہ چیک کیا تو واقعی دروازہ بند تھا، اور پھر ویسے بھی جاپانی، میں نے اس کو بولا، میں نے کہا جاپانی لوگ کبھی کسی کے گھر میں بنا بتائے نوک کیے یا کسی سے پوچھے بنا انٹر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کون سا پاکستان ہے کہ کوئی بنا نوک کیے یا صرف دروازہ نوک کیے خود ہی اندر آ جائیں اور کہیں کہ میں آ چکا ہوں، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر ایک نے یہ بولا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اس نے لوگ لگا کے سوتا ہے لیکن دروازہ کھل جاتا ہے، حالانکہ آندھی طوفان کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، اور گھر کے اندر تو ویسے بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح دروازہ کے اچانک کھل جانا جبکہ اس کو لوک لگایا ہونا، تو اس طرح کے واقعات ان کے ہاں پیش آ جاتے ہیں۔ تو جاپانی لوگ تو اس چیز کے شاید یوز ٹو ہیں، لیکن جاپانی پاکستانی جو جاپان آتے ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ پاکستان میں یہ سب نہیں ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا جاپانیوں کا اتنا زیادہ اس چیز پہ بلیف ہے کہ سال کے ایک مہینے یعنی اگست میں یہ لوگ اپنے گھروں کے باہر آگ جلاتے ہیں۔ آگ جلانا مطلب ایک پلیٹ ہوتی ہے چھوٹی سی، اس میں یہ لوگ آگ جلاتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے روحوں کو بلانا۔ تو ساری روحیں تو نہیں، اگر کسی کے گھر کا کوئی فیملی ممبر جس کی ڈیتھ ہو چکی ہو، جو مر چکا ہو، تو ان کا یقین ہے کہ اگست کے مہینے میں جب ہم آگ جلاتے ہیں تو روحیں ان سے ملنے آتی ہیں۔ تو یہ ان کا یقین ہے، بہت پکا یقین ہے۔ جو لوگ جاپان آئے ہیں، جو پہلے سے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن جو نئے نئے آئے ہیں وہ اکثر نوٹ کریں گے کہ جب اگست کا مہینہ آتا ہے تو یہ لوگ آگ جلاتے ہیں روحوں کو بلانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کر دوں کہ جس سے مجھے لگتا ہے جاپان روحوں کا ملک ہے۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔